نہیں یہ غلط بات ہے. یہ کوئی غلط بات نہیں الیاسف. کیا چیٹنگ کیا ہے؟ نہیں کھیلوں گا. یہ تو چیٹنگ کر رہے ہو آپ. الیاسف کوئی چیٹنگ نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ مجھے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل ہے اور میں راست باز ہو گئی ہوں. یہ کوئی چیٹنگ نہیں ہے. نہیں تو اچھا اس کا مطلب ہے کہ جو شخص راست باز ہو جائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. نہیں الیاسف یہ بات تو میں مذاق کی کر رہی ہوں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ کئی مسیحی ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر انہیں نئی پیدائش کا تجربہ حاصل ہو گیا ہے تو اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو ہم راست باز ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بہت سارے مسیحی اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ خداوند کے سامنے نئی پیدائش خداوند کے سامنے آتے ہیں, نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتے ہیں, خداوند انہیں راست باز ٹھہراتا ہے اور وہ اب سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہمارے پاس سب آزادی ہے. لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا. آپ نے اچھا ٹاپک جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے, تو کیوں نہ ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکھتے ہیں اور پھر خداوند کے کلام سے اس بارے میں سیکھتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم دوبارہ کھیلیں گے اور آپ چیٹنگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الیاس, کاشفہ راست بازی کے حوالے سے ہم سیکھنے کو جا رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ کلام مقدس میں راست بازی کے حوالے سے کس کتاب میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے؟ الیاسف رومیو کے نام پولس رسول کا خط میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کیسے ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں اس کو کاشفہ اس طرح دیکھتا ہوں, خداوند جب ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے تو میں اس کو دو گروپس کی صورت میں دیکھتا ہوں. ایک وہ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کیا ہے اور وہ ایماندار ہیں, اور ایک وہ گروپ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول نہیں کیا, جو کہ غیر ایماندار ہیں. اور اس ساری جو سچویشن ہے اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے پولس رسول کی مثال ہے نا, کہ خدا جو ہے وہ ایک کورٹ روم میں ہے, خدا کا ایک کورٹ روم ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ راست باز منصف کے طور پر اس کورٹ روم میں موجود ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے وہاں پر انسان بیٹھے ہیں اس کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ کٹہرے میں انسان جو کھڑے ہوئے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ میں گرفت ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کو آدم کی نسل سے دیکھتا ہے. اور جب ہم آدم کی نسل سے ان سارے انسانوں کو دیکھتے ہیں اور خدا دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے انسان گناہ گار ہیں اور سزا کے حقدار ہیں, جس کا ذکر ہمیں رومیو اس کا 3 باب اور اس کی 23ویں آیت میں ملتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. اور لیکن یاسف خوشی کی خبر یہ ہے کہ خداوند جو عادل منصف باپ ہے وہ ہمیں خود راست باز ٹھہراتا ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کی موت اور ان کی قیامت کا یقین کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. جی خوشی کی بات اور خوشی کی خبر ہمارے لیے یہ ہے کہ خداوند ہمیں اس حالت میں رہنے نہیں دیتا جو ماروثی گناہ ہمیں آدم سے ملا تھا اور جس کے سبب سے ہم گناہ گار ٹھہرے اور سزا کے حقدار تھے. خداوند یسوع مسیح کے لہو بہانے اور اس کی قیامت کے وسیلے سے خدا نے ہمیں راست باز ٹھہرا دیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ کاشفہ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں, اسے قبول کرتے ہیں, اپنے گناہوں کا خداوند کے سامنے اعتراف کرتے ہیں, ان کا اقرار کرتے ہیں, تو خداوند انہیں معاف کرتا, انہیں راست باز ٹھہراتا اور اپنے ساتھ کھڑے ہونے کا فضل بخش دیتا ہے. اور الیاسف میں یہاں پر یہ بات یاد دلانا چاہتی ہوں کہ یہ راست بازی ہمیں مفت ملی ہے, جس کا حوالہ ہمیں رومیو 3 باب اور اس کی 24ویں آیت میں 24ویں آیت میں ملتا ہے, اور اس حوالے کو میں ضرور آپ کے سامنے پڑھوں گی. 3 باب 24ویں آیت. مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. یہ خداوند کا فضل ہے جو ہماری زندگیوں پر ہوا ہے. اور اگر ہم افسیوں اس کا 2 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے. کاشفہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں, خداوند ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف راست باز ٹھہرتے ہیں بلکہ ہمارے سارے گناہ خداوند معاف کر دیتا ہے. اور میں اس کے لیے آپ کے سامنے حوالہ پڑھنا چاہوں گا. اگر ہم دیکھیں 1 یوحنا اس کا 1 باب اور اس کی 7ویں آیت, تو اس میں لکھا ہے لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. تمام گناہوں سے. یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ 2 گناہ یا 4 گناہ یا 6 گناہ, لکھا ہے کہ تمام گناہوں سے. تمام گناہوں کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماضی کے گناہوں سے, ہمارے حال کے گناہوں سے اور ہمارے
मुस्तकबिल के गुनाहों से। इलियासिफ, लेकिन हम ईमानदारों की जिंदगी में रास्तबाज ठहराए जाने के नताइज क्या दिखते हैं? देखिए, हमारे खुदावंद के सामने जब हम आ जाते हैं, खुदावंद के साथ जो हम अपनी ज़िंदगी बसर करने का अहद कर लेते हैं, तो हमने देखा कि खुदावंद जो है वो हमें रास्तबाज ठहराता है, और रास्तबाज ठहराने के साथ खुदावंद हमें जलाल भी बख्शता है, जिसका जिक्र हमें रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 30वीं आयत में मिलता है। और मेहरबानी करके अगर आपकी हवाला जो है वो हमारे लिए पढ़ें, रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 30वीं आयत। जी। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। जी, जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदावंद ने हमें जलाल, अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के साथ जलाल बख्शा है। फिर एक और बात जो हम देखते हैं कि जब खुदावंद ने हमें रास्तबाज ठहराया, उसका एक और नतीजा हमारी ज़िंदगी में ये होता है कि अब हम पर सज़ा का हुक्म नहीं है। और इसके लिए आप मेरे साथ निकाले रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत। बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। कितना बड़ा प्रिविलेज है काशिफा हमारे ऊपर, हमें खुदावंद ने दिया कि जब हम रास्तबाज ठहर गए हैं, जब हम खुदावंद के बन गए हैं, तो अब हमारे ऊपर खुदावंद यीशु मसीह के नाम में के फजल से अब हमारे ऊपर सजा का हुक्म नहीं है। ये कितनी बड़ा प्रिविलेज खुदावंद ने हमें दिया है। और फिर हम तीसरी चीज़ देखते हैं कि जब हम रास्तबाज ठहराए गए हैं तो हमारी ज़िंदगी में जो है वो खुदावंद ने क्या किया है। हम इसके लिए देखते हैं रोमियो 8वां बाब और अगर उसकी 35वीं आयत मेरे साथ निकालें और इसे पढ़ें। जी। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। जी, खुदावंद का कलाम कितना खूबसूरत हमसे वादा करता है कि जब हम रास्तबाज ठहराए गए हैं, जब खुदावंद ने हमें अपने लिए चुन लिया है, तो कौन हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? कौन हमें खुदा से जुदा कर सकता है? ना तो कोई मुसीबत, ना कोई तंगी, ना हमारा हाल, ना हमारे जो खतरात हमारे आगे पीछे हैं। याद रखें कि ये सब हमसे हमेशा दूर रहेंगे, इसलिए क्योंकि हमने खुदावंद के नाम से अपनी ज़िंदगी को के पीछे चलने का अहद किया है। हमने अपने आप को खुदावंद के सामने पेश कर दिया है। हम खुदावंद के साथ जो है वो रास्तबाज ठहर गए। और खुदावंद का कितना बड़ा और खूबसूरत फजल है जो हमारी ज़िंदगी पर होता है कि खुदावंद हमें ना सिर्फ रास्तबाज ठहराता है, हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, हमें खुदावंद के साथ जलाल बख्श देता है, हम पर अब सज़ा का हुक्म नहीं है, और हमें खुदा की मोहब्बत से और खुदा के साथ मेल मिलाप से कोई जुदा नहीं कर सकता। इलियासिफ, स्टडी का मुझे बहुत मज़ा आया, तो क्यों ना हम ख़ास बातों का खुलासा करें जो आज हमने सीखी है। ज़रूर। रास्तबाजी के मायने हैं खुदा की निगाह में बेगुनाह ठहराया जाना। ये रास्तबाजी खुदावन यीशु के खून बहाने की बदौलत हासिल होती है। खुदावन यीशु जिनकी पैदाइश और ज़िंदगी गुनाह से मुबर्रा थी, वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ गए, एक ही बार हमारे गुनाहों का जुर्माना अदा कर दिया। ये रास्तबाजी हमारे कामों की बदौलत हासिल नहीं होती, बल्कि खुदा के फजल से मुफ्त हासिल होती है। मेरा ख्याल बाइबल को अब यहाँ रखते हैं, हमने खुदावंद के कलाम से सीखा है। अब एक और जो है वो गेम हो जाए, ईमानदारी की गेम। हाँ, ईमानदारी की। अब चीटिंग नहीं करनी। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है।